बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। लेकिन आज हूं मैं शारजा यूनिवर्सिटी पार्क में, जहां भी मैं वॉक करने आता हूं। तो चूँकि हमारे चैनल का टाइटल ही इस तरह का है कि मैं दुबई यूएई बोलता हूं, तो हूं मैं शारजा यूनिवर्सिटी पार्क के अंदर। तो वॉक कर ली मैंने, और जो मैंने एक सीरियल बना रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे अकेला हूँ, जब तक दूल्हा अकेला है। तो आज दूल्हा अकेला की सीरियल का ये तीसरा एपिसोड है। तो कल मैं आपको शाम तक तो ले गया था, अपने आप को शाम तक पहुँचा दिया था। शाम में कुछ एक्टिविटी भी मैंने बता दी, और शाम की काफ़ी यादें। शाम मितले जन्ना, अरबी में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शाम को मितले जन्ना कहा गया है, जन्नत नज़ीर। लेकिन वो पूरा शाम, कल भी मैंने बताया था, पूरा शाम जिसमें आज का फ़लस्तीन, आज का उर्दन, आज का लबनान, आज का इसराइल, ये सारे मुल्क, और आज का शाम। तो नाज़रीन, मैं शाम तो पहुंच गया, शाम में आगे भी आपको सैर कराऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें कल मेरी मिस हो गई थी, दानिस्ता मैंने मिस की थी। तो मैंने कहा कल अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जो बचपन मेरा जो हमारे मोहल्ले में गुज़रा, बड़ी यादें हैं, बड़ा प्यार याद है। और वो एक अल्लाह पाक का निज़ाम है कि जो गया वक्त है वो आ नहीं सकता, भले कोई किसी टाइप का इंसान हो, कोई बादशाह हो, कोई फ़कीर हो, कोई भी इंसान हो। जो वक्त चला गया वो चला गया, क्योंकि दुनिया को रिवर्स नहीं है, रिवर्स गियर नहीं है। जिस तरह हम लोग कभी जहाज़ की बात करें, मैं शिप पे काम किया, कार्गो शिप पे। तो कार्गो शिप पे उस पर रिवर्स गियर है, लेकिन हवाई जहाज़ के ऊपर रिवर्स गियर नहीं। हवाई जहाज़ जो ऊपर उड़ता है उस पर रिवर्स गियर नहीं। तो दुनिया को भी रिवर्स गियर नहीं है, ये आगे 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 ही है, पीछे नहीं जाती। तो यादें ज़रूर रहती हैं। तो मेरा बचपन जो गुज़रा हमारे मोहल्ले में, तो हमारी गली में जो मेरे ख़ास 2-3 दोस्त थे, उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा, और ना ज़िक्र करना उनसे ज़्यादती होगी। एक तो अल्लाह पाक रीक़ रहमत करे शफ़ीक, और हमारे पंजाब में, स्पेशली लाहौर में और पूरे पंजाब में एक नाम बिगाड़ने का भी एक, बुलाते तो प्यार से खैर, लेकिन एक कि वो एक रिवाज है, और आज भी है। अच्छा खासा नाम होगा, लेकिन उसको नाम बिगाड़ देते। तो उसका नाम था शफ़ीक, लेकिन उसका नाम वो काका कहते थे। कोई दोस्तों में मेरा और दोस्त है शफ़ीक, हमारा तकरीबन आमने सामने घर था, तो उसको काका कहते थे। एक और मेरा दोस्त बिल्कुल तकरीबन सामने घर, शफ़ीक का सामने वाले से थोड़ा हटके था। और एक और दोस्त बचपन का, वो माशाल्लाह अभी माशाल्लाह है, उसका नाम बड़ा प्यारा नाम अखलाक, उससे रब्ता भी है, उसका नाम था बोदा, ठीक है। और एक और प्यारा दोस्त खालिद का नाम लाडी। मेरा अपना नाम, मैं भी स्टोरी सुना दूँ, मेरा नाम जो कागज़ों में है, जो रजिस्टर्ड है, मोहम्मद अफजल ख़ान, ये रजिस्टर्ड है। और मैं अकलौता हूँ, कल आपको बताया था। तो अकलौता होने की वजह से मेरी वालदा बताती हैं कि उस वक्त प्यार मोहब्बत था। एक घर का मेहमान पूरे मोहल्ले का मेहमान होता था। एक घर की बेटी पूरे मोहल्ले की बेटी होती थी। एक घर की माँ पूरे मोहल्ले की माँ या मासी होती थी। एक घर की नानी सारे मोहल्ले की नानी होती थी। ये खालिद की नानी को हम लोग सारा मोहल्ला नानी बोलते थे। तो वो जब मेरी वालदा मेरी पैदाइश का बताती हैं कि बहनों के बाद काफ़ी देर बाद दुआएं कर के, जो मेरी माँ ने स्टोरी बताई या मेरी बड़ी बहनों ने, तो कि काफ़ी देर बाद मेरे पैदाइश हुई मेरे माँ बाप के घर। तो वो मेरी एक अम्मी की बहन बनी हुई थी। वो सब बहनें थी सारी, कोई आजकल की तरह लड़ाइयाँ, कोई कंपटीशन, कोई वो नहीं था। तो वो जब पैदा हुआ, जो मेरी माँ ने बताया मुझे, बहनों ने बताया, तो वो मुझे वो जो छज होता है ना, छज जो गंदम या कोई चावल छांटने वाला पंजाबी में छज कहते हैं। तो दूसरा दिन था, तीसरा दिन, तो वो मुझे छज में डाल के ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा गली में घुमा के वापस ला के मेरी माँ
दे दिया कि ए पुत्र लब्बा है, मैनू लब्बा है, ਇਹਦਾ ਨਾਂ लब्बा रख। लब्बा का पंजाबी वाले तो समझने वाले समझ जाएंगे लब्बा किसको कहते हैं, लब्बा के लब गया मतलब गुमा हुआ था मिल गया। तो उर्दू में ये मैं तर्जुमा करूँगा कि गुमी हुई चीज़ थी, ये बच्चा गुमा हुआ था तो मिल गया है। और पंजाबी समझने वालों के लिए जी उसने छज में डाल के कहा जी लै मासी, बहन का या मासी का, बहन ही कहा तो मैं उसी, हमारी मासी थी, बड़े होकर हमने उसे मासी कहना शुरू किया, मुझे याद है। अब वो भी नहीं है दुनिया में, कनाडा जाके फौत हो गई। वो हमारा वो भी दोस्त था बिल्लू, वो आजकल लंदन में है। तो असल नाम उसका और था, लेकिन हर बंदे का नाम ना उसका नाम बिल्लू था। तो बिल्लू जनाब, बिल्लू की अम्मी और वो और 3-4 बड़े भाई भी थे। तो छोटा भाई बिल्लू मेरा क्लास फेलो कह लें, तो उसकी अम्मी, तो वो कनाडा, कुछ बच्चे सेटल हो कनाडा चले गए, तो कनाडा उसको ले गए माँ को, तो माँ जाके कनाडा मर गई। तो बाऊशादी, जीरा बाऊशादी, नाम उसका नज़ीरा था, तो उसको कहते जीरा बाऊशादी। तो उसका मियाँ का नाम बाऊशाह, उसको बाऊ वैसे बोलते, पढ़े लिखे बंदे को बाऊ बोलते थे उस वक्त, अब तो हर बंदा पढ़ा लिखा। तो बाऊशादी जीरा, तो बाऊशाह की जीरा ने, अल्लाह बख्शे उसको गरीक रहमत करे, तो वो उसने मेरा नाम रख दिया, नाम जी लब्बा रखो। तो मेरा नाम भी लब्बा था। एक और मेरा पुराना बचपन का दोस्त अभी भी माशाल्लाह है, अल्लाह उसको सलामत रखे, मेरे साथ अटैच भी है, हुमायूं ख़ान। हमारे तकरीबन दीवार, एक दीवार के साथ उसकी दीवार, खालिद लाडी की मेरी दीवार साझी थी हमारी, और उसके आगे उसका हुमायूं, उसका नाम फीना। उसके छोटे भाई का नाम, अच्छा नाम आफ्ताब ख़ान, उसका नाम बिल्ला, यस बिल्ला, फीना तो बिल्ला, मतलब हर बंदे का। और आज भी मेरे ख्याल पंजाब में ऐसे ही है, शीदा, मीदा, आज कितना प्यारा नाम है रशीद, हमारा एक वो महल्लेदारी था, तो वो भी अल्लाह के पास चला गया हुआ है, तो उसका नाम रशीद था, कितना प्यारा नाम। उसका नाम जनाब शीदा। उसका छोटा भाई हमारा सेम एज था, अब्दुल मीद, वो कुवैत में आजकल, उसका नाम मीदा। और उसका छोटा नाम, उसका नाम था बड़ा प्यारा नाम मोहम्मद सलीम छीमा। उनका जो बड़ा भाई था रमज़ान, कितना प्यारा नाम है रमज़ान, जाना। तो ये इस तरह का हमारा एक कल्चर है। तो वो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे उसमें मिलती। तो मैं बचपन के ये बता दिया कि मेरा नाम था जनाब लब्बा। तो वो जो काका था ना, वो उनका, हमारे मेरे वालिद जो थे वो जॉब करते थे, और ये जो फीना मैंने बताया उसके वालिद जॉब करते थे, मोस्टली उसे हमारे मोहल्ले में रेलवे में थे लोग। तो जो शफीक साहब थे, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, तो वो जनाब उनके गोश्त का कारोबार था, गोश्त की दुकान थी रामगढ़ में, लेकिन आज उसे रामगढ़ नहीं कहते, शायद मुस्तफ़ाबाद कहते हैं, मोगलपुरा साइड पे जाए तो उनके गोश्त की दुकान थी। तो वो मुझे उसका जिक्र ना करूं तो वो ऊपर सुन रहा होगा तो वो नाराज़ होगा कि लब्बा भाईजान मेरा ना ही नहीं ले रहे। जब होश संभाली, चौथी 5वीं में होंगे, थोड़ा पानी पी लूँ, मेरा 1 घंटा वॉक किए, 1 घंटे भी ज़्यादा, और साथ गाने भी गाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीते हुए अल्लाह का नाम ज़रूर लेना है, आप भगवान को मानते उसका नाम ले, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो काका था ना, काका, वो बाप के साथ वो पढ़ा तो नहीं, 5वीं 6वीं से आगे नहीं गया। मैं 3rd ईयर में मैं भी भाग गया, तो 5वीं 6वीं से वो आगे नहीं गया, तो वो दुकान पे जाता था। अच्छा, दुकान पे जाना, तो उसकी बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, दुआ निकलती है। हमें मिला करते थे स्कूल में रुपया 2 रुपये। तो वो जब स्कूल से हमने फ़ारिग होना, कभी फ़िल्म देखने जाना, मेरा वो दोस्त था, फिर उनका कारोबार था, कारोबारी बंदे को पैसा तो होता है, उसके स्कूटर भी था उसके पास। तो मैंने मैट्रिक में जाके साइकिल, मेरे वालिद साहब ने अल्लाह बख्शे उनको, वो रेलवे में थे तो फ्री पास था, तो लंडी को तो जाके रैले साइकिल ला के दी उन्होंने मुझे मैट्रिक पास होने पे। तो उनके उसके पास स्कूटर था, मैं 6वीं 7वीं में देखा उसको स्कूटर। तो वो जब भी बाप के पास 3-4 घंटे के लिए रोटी लेके जाते थे, गले में बैठता था ना, तो उस वक्त, यानी ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 76 से पहले, 76 में बाहर चला गया था पाकिस्तान से, उससे पहले 71, 72, 73 की बात कर लें। उस वक्त तो गले से ना 50 रुपये 100 रुपये जनाब
जेब में डाले और आ गया। शाम को हम फिल्में देखने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो वो उसके अल्लाह उससे बार बार दुआ निकलती है कि रहमत करे। उसने अगर पैंट लेनी है तो साथ मेरी भी लेनी, कोई शर्ट लेनी है मेरी लेनी, कोई चप्पल लेनी मेरी लेनी। तो उसके 2-3 और भी दोस्त थे। खालिद लाडी भी हमारे साथ होता था। इनका साबुन का कारोबार था, बड़ा अच्छा कारोबार था। अब बाद में उसका बेचारे का वालिद फौत हो गया, तो वो आपस में फैमिलियाँ डिवाइड हो गई। एक फैमिली ऊपर चली गई, मतलब तरक्की कर गई। इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक की कि अपना हिस्सा ले लिया। वो हिस्सा लेके तो पैसे खर्च हो जाते हैं, वो उन्होंने कारोबार रख लिया। तो मेरी नज़र में, अब वो सुनता मुझे नहीं सुनता है माशाल्लाह, तो मेरी नज़र में वो उनका फ़ैसला गलत था। लेकिन जो हो गया वो हो गया, जो चला गया उसे भूल जाओ। तो काका भाईजान की हमने बड़ी याशी हमने कराई हुई है। सैर करने जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं जनाब काका भाईजान पैसे खर्च कर रहा है, क्योंकि उसका गला अब्बे के गला था उसका, और गोश्त का कारोबार उनका बड़ा कारोबार चलता था। हर उस मंगल एक नागा होता था मेरा ख्याल, तो उन्होंने नागे से जिस दिन उन्होंने गाय भैंस करनी होती थी ना, तो वो पूरे मोहल्ले में बांधा होता था बाहर दरवाजे के बाहर कि फ़लाने दिन हमने ये गाय करनी, बछिया उसे कहते थे, बछिया। और पूरे इलाके के लोग दूर दूर से आप उनको पता हो आज इन्होंने अच्छी बछिया करनी। दुकान तो चलती थी, तो मोहल्ले के अंदर भी उनका कारोबार था, फिर चर्बी का बड़ा कारोबार था। तो कल मैं जो मिस कर गया, तो मेरा बड़ा दिल था कि उसका मैं बचपन भी याद रखूं। फिर ये जो बोदा, इससे बहुत प्यार मोहब्बत अभी भी है। फिर हमारा एक सीनियर था जो शिप पे काम करता था, वापस आया, जिसको मैंने उसकी तस्वीरें देख के तो मुझे भी दिल किया यार मैं भी शिप पे जाऊं, कैसे जाएं। अब वो उस वक्त तो वो चला गया, तो हम उसके पीछे जा तो नहीं सकते थे, लेकिन वो एक अट्रैक्शन पैदा हुई। अच्छा, दूसरा हमारी गली में 3-4 फैमिलियाँ गुजरों की थी, उनके नाम भी अब याद हैं। वो भी मेरे ख्याल मेरी एज के या थोड़े थोड़े बड़े थे। एक काला गुजर था, एक मक्खन गुजर था, एक मौला गुजर था। तो ये बड़े शरीफ लोग थे। तो इतने शरीफ लोग थे कि दूध का कारोबार करते थे। इनकी घर की औरतें बहुत अच्छी थी साड़ी, मतलब हम सबको मासी हैं, बाजी मासी सब हमारे घरों में आना जाना। तो उस दौर में 70-71 में, शायद 72-73 में फिल्में शुरू हो गई। तो फिल्में शुरू हो गई, वो गंडासा और नूरी नत और मौला जट, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, लेकिन शुरू हो गई थी। बदमाशों के नाम पे फिल्में बनना शुरू हो गई। पट दा बहादुर दा खड़ाक ते, राई दा खड़ाक ते, जट दा खड़ाक। इस तरह वो बदमाश जो उस ज़माने में जग्गा गुजर, और एक और था पता नहीं क्या था, जग्गा टैक्स, उसका जग्गा गुजर का नाम। तो ये जो मैं थोड़ा मजाक की बात भी बताऊंगा, ये जो मक्खन और काले गुजर और मौला गुजर ना मेरे हम उम्र ही थे। तो वो बचपन में हर इलाके में मोहल्ले में उल्टे सीधे मतलब शरारतें शुरतें तो होती ही हैं, बच्चे करते शरारतें। तो इनसे हमारी कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करती थी। तो हम 2-3 होते थे, ये 2-3 होते थे भाई, ये तो 3-4 भाई थे, और 3-4 फैमिली इकट्ठे हो गए ना, वो इनसे लड़ाई भी होती थी। लड़ाई वो कलाशन को वो नहीं होता था कोई छुरी चाकू, थप्पड़ मार दिया, घूसा मार दिया, बहुत ज़्यादा किसी ने घर से वो कपड़े धोने वाला थापा ले आया। तो ये बाद में इनका सुना, मैं बाहर चला गया, तो बाद में जनाब वो पता लगता था जी मोहल्ले ने इतने कत्ल कर दिए। वो मक्खन गुजर लाहौर में बड़ा मशहूर हुआ था, उसने पता नहीं कितने बंदे मार दिए। काला गुजर वो भी बड़ा मशहूर हुआ। ये फिल्मों ने इनको ना बदमाश बना दिया, अंदर से ही समझने लगे बदमाश। लेकिन मैं कोई शेखी नहीं बखेरूँगा, या मैं मतलब याद है और याद है। तो बचपन में मैं इनको मारा करता था, यानी लड़ाई होनी ना तो ये 3-4 होने, और मेरा कोई कुदरती ऐसा मैं नहीं कहता मैं खुदा न मैं कोई बदमाश था या मैं बहुत ताकतवर था, लेकिन वो एक होता है बंदे के अंदर के यार तुम ज़्यादा। अच्छा, मैं ज़्यादती नहीं किया करता, मतलब ज़्यादती अगर मैंने की है ना तो मैं चुप करके इधर उधर निकल जा। अगर मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की ना तो वो मैं कह दी ऐसी तैसी। और जनाब मैंने उसको इनको मैं जब पता लगा ना कि यार ये बदमाश कत्ल हो गया, मार दिए इसने, इतने बंदे मार दिए, उन्होंने लाचे पहनने शुरू कर दिए। और इनका अपनी भैंसों के लिए ना वो रेड़े रखे हुए थे,
تو پہلے جب یہ فلموں سے پہلے آیا کرتے تھے نا ریڑے پہ لے کے اپنا جو چارہ لاتے ہیں پٹھے جن کو کہتے ہیں، وہ بڑے نا شریف بیٹھ کے نا سائڈ پہ تو گھوڑے کو اس طرح کر رہے ہیں۔ جب فلمیں بنی اور فلموں میں آنا شروع ہوئے نا تو فلموں کی طرح نا وہ انہوں نے جناب ریڑے پہ بیٹھ کے نہ تو گلے میں پٹکا ڈال کے ڈم 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 کھڑے ہو کے آ رہے ہیں جیسے وہ فلمی سین ہے۔ تو مجھے یاد ہے میں کہ یار ان کو میں مکھن کو بھی میں نے بڑا کٹا ہوا ہے، مارا ہوا ہے مولے گجر کو، اس کا جو بڑا بھائی ہے، اس کو میں نے ایک دن میری لڑائی مجھے یاد ہے، میں گھر سے نا ہاکی لے آیا۔ میں ہاکی ہوتی ہے، ہاکی میں کھیلا بھی کرتا، کرکٹ کا بیٹ میرے پاس تھا، وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے ہمارے گھر میں کوڑی بھی ہوتی تھی۔ ایک میری لڑائی ہوئی، وہ بڑا مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریف لوگ تھے، بچپن میں لڑائیاں، ہر سگے بھائی بھی ان میں لڑائیاں ہوتی۔ تو مجھے یاد جب میرے پتہ لگا باہر سے واپس آیا یا خطوں کتاب تو نہیں یار فلانے نے محلے نے انہیں قتل کرتے، وہ کالے گجر نے انہیں بندے مارتے، مکھن نے اتنے مارتے، تو میں کہ یار سالے انہوں نے میں کٹتا ہوں۔ اور ایک کا تو میں نے بازو توڑ دیا تھا، مجھے اس نے نا، میں کشتی کر رہے ہیں آپس میں، تو کشتی میرا بچپن سے نا شوق تھا، مجھے یہ قدرتی تھا کہ میں اپنی دودھ پینا گلی میں کھڑے ہو کے آپس لڑکوں کو بچوں کو دکھانے کے لیے، بچے شوخی کرتے ہیں تو گلی میں کھڑے ہو کے دودھ کا گلاس پی رہے ہیں جناب۔ اور ہمیں کھانے پینے کا شوق تھا، میں اور کاکا اور یہ سارے مل کے نا قیمہ کھانے جا رہے ہیں، قیمے والے نان کھانے جا رہے ہیں، کڑھائی کھانے جا رہے ہیں لکشمی چوک۔ تو وہ کشتی کرتے کرتے نا کسی نے بدتمیزی کی، ان گجروں میں سے کسی نے، میرا جناب غصہ چڑھا، میں نے اس کو جناب، وہ پہلے 2-3 مجھے پڑ گئے، تو وہ میں نے جناب ایک کو پکڑ لیا، ایک کو پکڑ کے میں نے ایسا اس کا بازو مروڑا جنون، تو وہ اس کا بازو جناب ٹوٹ گیا۔ میں گھر بھاگ آیا، گھر بچے تھے نا 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس کیا ہوتی، گھر آگے میں جناب چھپ گیا کہ اب وہ اتنے سارے ہیں وہ آئیں گے۔ لیکن میں آج بھی شکر گزار ہوں، ان کے والدین بہت شریف لوگ تھے، وہ ہمارے والدین کے سامنے یا جو اور بھی جو محلے دار لوگ تھے ان کے سامنے ان کے والدین آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، اتنے اچھے لوگ تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یار ہم دودھ بیچتے ہیں تو یہ جو پڑھے لکھے ہیں، کوئی بابو ہے، کوئی ریلوے میں کلرک ہے، کچھ ہے، تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے بالکل مطلب اسکول بھی نہیں گئے تھے، بالکل ان پڑھ، تو وہ کرتے تھے لحاظ کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہماری الحمدللہ بہنیں بھی پڑھی، میرے والد صاحب بھی پڑھے ہوئے تھے، یہ مایوں پھرنا اس کا والد، اس کا باپ افسر تھا ریلوے میں، تو سارے مطلب ان سے پڑھائی میں اوپر تھے، پیسے کی وجہ سے نہیں، اوپر پڑھائی میں، تو وہ بڑے رسپیکٹ کرتے تھے ان کے مکھن کے گجر کے ابا جی اور چاچے اور یہ مولا گجر، کالا گجر، یہ سب نے رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو میں نے جس کا بازو توڑا نا تو وہ ہمارے گھر میں شکایت تک نہیں کرنے آئے، وہ باہر میری امی ایک دن کہتی ہے، وہ میں نے باہر ملی سی ہوتی ماں تو کہتی تیرے پتر نے میرے پتر کا وہاں توڑتی، تو وہ لیکن وہ اتنی رسپیکٹ ہوتی۔ آج اگر کسی کا بچہ کسی کا بازو توڑ دے گا نا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا ابا گولی لے کے آ جائے گا یا ڈانگ لے کے آ جائے گا یا کوئی 4 بندے لے کے آ جائے گا۔ یہ دور تھا گولڈن دور، اور وہ اللہ پاک غریب کے رحمت کرے کاکے کو، اور میں اسی نام سے یاد کروں گا، اتنا ہم اس کے گلے پہ ہم نے عیش کی ہوئی ہے نا کپڑے اور جوتیاں، 3-4 جو گروپ تھا ہمارا، بہت عیش کی۔ اور خالد لاڈی وہ اللہ پاک اسے سلامت رکھے بھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان کا کاروبار تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جھٹکا لگتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ یہ میں آگے جا کے اپنی سٹوری سناؤں گا، بڑے بڑے کروڑوں کے مجھے جھٹکے لگے، اللہ کا شکر ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، دل پہ نہیں لگایا۔ یار یہ سب چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، کروڑ پتی چلے گئے، سکندر چلا گیا، فلانا چلا گیا، تو یہ افضل کیا چیز ہے؟ آئیں گے پھر، ہمت مردہ مدد خدا۔ لیکن وہ خالد نے اپنے دل پہ لگائی، وہ سربراہ تھا، سب بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، کہاں فیکٹری کے مالک، ان سے غلطی ہو گئی، فیصلہ غلط ہو گیا، انہوں نے حصہ لے لیا، کاروبار نہیں لیا۔ تو سیانے کہتے ہیں کاروبار ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فیکٹری الگ سے بنائی بھی لیکن وہ چلی نہیں، اس نے دل پہ لگا لی، اور دل پہ لگا کے یہ کہ وہ لت میں لگ گیا، یہ جو پاؤڈر جہاز بن گیا، تو بوتل کے پیچھے لگ گیا۔ تو وہ ملاقات نہیں میری کافی دیر سے، لیکن جب بھی یاد کرتے ہیں دل سے پیار ہوتا ہے،
اور افسوس ہوتا ہے. تو اس کے پاس بھی گاڑی تھی, انہوں نے سوزوکی تھی, کیونکہ صابن سپلائی کرتے تھے, تو یہ خالد ڈیلیوری کرتا تھا. تو اس نے خالد کاکا, میں اور ایک آدھ اور, وہ بھی پپو, اس کا نام پپو تھا, وہ یاد آ گیا, اللہ کری کہ رحمت کرے, میرے بہت سارے دوست اسے جانتے ہیں, پپو گنجا اس کا نام تھا, اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے, یا دبئی میں بھی رہا وہ. واپس گیا, واپس جا کے سیٹل نہیں ہوا تو وہ بھی اوپر چلا گیا. تو دل پہ نہیں لگانی چاہیے بات کرنے کا مقصد میں خدا نہ اپنی بڑائی, اپنی شیخی نہیں. دنیا ہر آدمی کی ایک دن ختم ہو جانی, زندگی سب کی ایک دن ختم ہو جانی. آپ پیچھے دیکھیں, دنیا جس نے پوری فتح کی, سکندر اعظم, اس کی بہت مشہور وصیت ہے قیامت تک کی کہ اس نے کہا تھا میرے ہاتھ باہر نکال دیں کفن سے. ینگ مرا تھا وہ, 40 سال کا بھی پورا نہیں ہوا تھا, میں 30-32 سال پوری دنیا فتح کی. تو اس نے کہا تھا میرے ہاتھ باہر نکال دیں. یہ سمبل تھا کہ بھائی جان خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو اگر بندہ دل پہ لگا لے, تو دل پہ لگانے والے جو بڑے بڑے پراپرٹی کے مالک, جو بڑے بڑے جاگیروں کے مالک, جو بڑے بڑے ملکوں کے مالک, شاہ ایران اپنے بچوں کو اس نے ٹرین کیا تھا, شہنشاہ کے طور پہ ٹریننگ دی تھی جہاز اڑانے کی. شہنشاہ کیسے بیٹھتا ہے, شہنشاہ کیسے اٹھتا ہے, شہنشاہ کیسے سوتا ہے, شہنشاہ کیسے بولتا ہے. لیکن انجام کیا ہوا؟ شاہ ایران کو دفن کرنے کی ایران میں اجازت نہیں ملی تھی. وہ آئی تھنک مصر میں فوت ہوا تھا یا امریکہ میں, مصر میں فوت ہوا تھا. بچے اس کے در بدر. ترکی کی سٹوری سن لیں, ترکی کی سٹوری آج کا ارطغرل ڈرامہ, یہ پورے چاروں بر اعظم پہ ان کی حکومت تھی. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ میں آپ کو شپ کی جب سٹوری شروع ہوگی تو برما کی قصہ سناؤں گا, چھوٹا سا سنا دیتا ہوں. میں وہاں پہ گیا تو بہادر شاہ ظفر کا مزار, کیونکہ اس کو گوروں نے قید کر کے وہاں چلا گیا تھا, قید میں مرا بیچارہ. 2 گز زمین نہ ملی, 2 گز دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. وہ اندر شاعری کرتا تھا بیچارہ, شاعر تھا, شریف آدمی تھا. تو اس کی جو نسل ہے نا وہاں پہ, کیونکہ وہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا تھا, اور جو جوان شہزادے تھے دلی میں ان کو قتل کر دیا تھا گوروں نے, اور اس کے جو باقی فیملی کے پتہ نہیں کتنے پوتے تھے پوتیاں تھیں, وہ سارے جہاز میں بھر کے انہوں نے رنگون پہنچا دیے. تو رنگون میں اس کے مزار پہ گیا ہوں, تو اس وقت اس کے مزار کا گیٹ نہیں تھا. تو اسی ٹائم پہ نا میں نے سنا تھا کہ 2-3 مہینے پہلے انڈین ایمبیسی نے گیٹ گفٹ کیا تھا رنگون کو. آج اس کا نام ینگون, اس وقت برما نام تھا, اس کا نام بھی کوئی عجیب سا ہی ہے, میانمار. تو میرے لٹرلی آنسو نکلے اس کا دیکھ کے مزار, اور اس کے مزار کے آس پاس اس کے خاندان کے لوگ اب چونکہ ہزاروں میں ہو گئے ہوں گے, اس وقت سینکڑوں میں تھے پوتے پوتیاں. تو وہ وہاں پہ مجھے جو میرا گائیڈ کہہ لے یا میرا دوست جو ساتھ وہاں کا بنا بندہ, تو مجھے لے کے گیا. تو وہ اس نے کچھ لوگ بتایا جو جھگیاں ڈال کے وہاں نا بیٹھے ہوئے تھے اور چھوٹا موٹا کام کر رہے تھے, کئی مانگ بھی رہے تھے. وہ اس نسل سے تھے, بادشاہ جس کا 300 سال حکومت کی جنہوں مغلوں نے. تو آخری اس کا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو چھوٹے موٹے بچے سب چلے گئے تھے, جوانوں کو مار دیا تھا گوروں نے. تو وہ وہاں بھیک مانگتے میں نے دیکھے. تو لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو ہے کہ یہ ہے انجام دنیا کا, جس نے دنیا کو کہا جی میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے, میری نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے, یہ میرے پاس جو ہے سب وقتی ہے, سدا بادشاہی اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو دائمی عروج نہیں ہے, دائمی اقتدار نہیں ہے. تو وہ پھر اس کا نقصان ہو جائے یا اس کا کوئی چلا جائے تو وہ دل پہ نہیں لیتا. تو یہ بچپن کی میں نے کافی اپنے دوستوں کو یاد کر لیا, جو چلے گئے بیچارے ان کو بھی یاد کر لیا, ان کے لیے دعا کر لی, اور جو ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور سننے والے میرے لیے بھی دعا کریں, ہمیں بھی اللہ چلاتا رہے جب تک اللہ کو منظوری ہے. تو بچپن میں نے کافی کور کر لیا. تو اب میرا خیال چلیں سیریا پہنچیں. تو
ٹائم دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں چشمہ لگا کے دیکھتا ہوں ویڈیو کتنی بن گئی۔ 24 منٹ ہو گئے، تھوڑی سی اور بنا لیتے، سیریا پہنچ کے نا پھر ختم کرتے۔ چلیں جناب، سیریا واپس بغیر جہاز کے آپ کو سیریا لے چلتے۔ تو سیریا میں میں ایک واقعہ سنا دوں، سیریا بھی کافی کہانی ہے۔ سیریا میں جب میں ابھی خالد صاحب کے پاس نہیں گیا تھا نا، تو مجید اب مجھے اس کا تعلق نہیں ہے، میں سے پتہ نہیں، اللہ پاک ہے تو سلامت رہے۔ تو وہ ہم لوگ ایک قصہ رہ گیا اس میں، وہ سونا جب صاف کرتا تھا نا، تو وہ سونا صاف کرتے کرتے اگر جس نے نیاریہ کا کام سمجھتا ہے، نیاریہ کام دیکھا ہوا، تو جب سونا پہلے پگھلاتے ہیں، سونا کچرا جو ہوتا ہے نا سارا، اس کو پہلے کٹھالی کے اندر نا پگھلاتے ہیں سارا، اس میں کچرا بھی ہوتا ہے، اس میں چاندی بھی ہوتی ہے، سونا بھی ہوتا ہے، لوہا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ جب کٹھالی میں پگھل جاتا ہے نا، اس کو جناب ایک سالڈ شکل میں اس کو ایک ڈیلا سا بنا لیتے ہیں، اتنا یا اتنا جو بھی۔ اس کے بعد ایک پرات ہوتی تھی، اس وقت آج کل زمانہ مجھے پتہ نہیں کیا کیسے بنتا ہے، ایک پرات میں نا چوڑی پرات جو پنجابی سمجھتے میں اردو والے بھی سمجھیں گے، پرات کے اندر وہ اتنی گہری پرات ہوتی اور اتنی چوڑی ہوتی، اتنی گہری، اس میں مٹی بھرتے ہیں، مٹی بھر کے درمیان میں ایک ایسا بال ٹائپ بناتے ہیں۔ اس بال میں اصل میں سونے کو گلانا ہوتا ہے، وہ جو بال آپ نے اکٹھا بنا لیا نا ڈیلا، اس کو گلانا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کو پہلے آگ ڈالتے ہیں، وہ کافی گہرا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، تو وہ اس میں پہلے آگ ڈالتے ہیں، کوئلے ڈال کے، تو دوسری طرف موٹر ہوتی تھی، موٹر سے ہوا لگتی تھی، تو وہ آگ ڈالتے تھے، آگ جیسے کہتے ہیں نا زیادہ روشن ہو گئی، پنجابی کے اندر بھاگ گئی، اس وقت وہ اس ڈیلے کو نا وہ جو سارا اس کو آگ میں ڈالتے تو آگ اس کو نا پگھلا دیتی، وہ سارا مکس ہو کے ایک لیکوڈ بن جاتا ہے۔ جب لیکوڈ بنتا تھا نا، تو وہ ہمارے استاد محترم تھے، استاد اور واقعی استاد تھے، تو وہ جب میکنگ کرتا تھا نا، پرات بناتا تھا، تو مٹی جب وہ لیپ کرتا تھا، مٹی ڈالتا تھا، تو ایک سائڈ پہ اس نے ایک سوراخ کر کے نا، تو نیچے ایک سوراخ ایسے رکھا ہوتا تھا، اوپر سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ جس نے بنایا ہوتا تھا اس کو پتہ تھا کہ سوراخ کدھر ہے، سوراخ بند کرنا، لیکن اگر اس پہ کوئی ٹھوکر لگائے گا نا، وہ جو ایک لوہے کی وہ رکھتا تھا ڈنڈی، سٹک ڈنڈی ہم کہتے ہیں، آگے اس کا نا تھوڑا سا ایسے چونچ ہوتی تھی، وہ اس کو جیسے وہ سارا مٹیریل جو ڈیلا بنا ہوا تھا اس کو جب پگھلتا تھا تو اس کو ایسے ایسے گھماتے، جیسے ہنڈیا کے اندر ڈوئی نہیں پھیرتے اس طرح، تو وہ جب پورا پگھل جاتا تھا نا، تو اس نے نیچے چھوٹی سی ایک بنایا ہوتا تھا کھانچا، مطلب اتنا سا، اوپر مٹی ہے، اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، وہ جو جن کا سونا ہوتا تھا نا، جو صفائی کرواتے تھے، وہ بھی سر پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، وہ اتنا کاریگر تھا، استاد تھا، تو وہ جب پگھل جاتا تھا نا، تو اس کو آئیڈیا ہوتا تھا کہ یہ پگھل گیا، اور وہ پھیرتے پھیرتے اس کو پتہ تھا کہ وہ سوراخ کو میں نے بند کی، تو اس نے ہلکا سا اسے ہاتھ پھیرتے پھیرتے، ڈنڈی پھیرتے پھیرتے، وہ اسٹک پھیرتے پھیرتے ایسے ٹک کرنا، وہ سوراخ کے اوپر مٹی ہٹ جانی، اور وہ لیکوڈ جو سونا پگھلا ہوا اندر چلا جانا، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا، اس کو جب سونا سارا پگھل جانا، اس کے بعد جب وہ سالڈ شکل آگ بند کر دینی۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ وہ جو اس کو اصل میں اس کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ جو پگھلتا ہے وہ جل جل کے اس کے اندر صرف چاندی اور سونا رہ جاتا ہے، باقی جو اس کے اندر کوئی پیتل ہے، اس کے اندر تانبا ہے، وہ جل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو سونا اور چاندی رہ جاتے صرف۔ لیکن وہ جب سونا چاندی رہ گئے، آدھے پونے گھنٹے کی وہ پروسیس ہوتا سارا، وہ دھوئیں کی شکل میں جو مٹی اندر ہوتی ہے، جو کچرا ہوتا ہے، جو کوئی پلاسٹک ہے، جو کوئی مٹیریل ہے، کوئی موتی ہے، کوئی اور پیتل ہے، وہ جل جاتا سارا، وہ آگ جلاتی، آگ کہتے ہیں بٹی جلا کے راکھ کر دیتی ہے اور کندن بناتی ہے اس کسی مٹیریل، سونے کو شاید، تو وہ جناب وہ جو اس کے اندر اتنا ڈیلا اس نے جناب رکھ دینا۔ اچھا، وہ جو جن کا اوپر دکاندار ہوتے تھے جو صفائی کرواتے تھے، ان کو جناب ڈیلا میں نکال لینا سالڈ شکل میں، اس کے بعد پھر پروسیس اگلا ہوتا تھا تیزاب کا، تیزاب کے اندر ڈالنا ہے، تو وہ سونا الگ اور چاندی الگ،
تو وہ پھر اگلا پروسیس. لیکن میں بات یہاں ختم کروں گا کہ وہ جب انہوں نے چلے جانا نا تو وہ جناب اندر سے اس نے مٹی اکھاڑنی, اندر سے جناب سونا, اس کو بھی اس نے پروسیس کر کے سونا نکالنا, چاندی الگ. اچھا اس میں ایک اچھائی تھی استاد میں, یہ اچھائی تھی کہ ہمیں جو لیبر ملتی تھی نا, ہم 1 کلو اگر سونا صاف کیا نا نیٹ 1 کلو, اس کا ہمیں 1000 لیرہ ملتا. اس لیرہ سیرین 1 لیرے میں 2.5 روپے تھے پاکستانی کرنسی ڈاؤن تھی, لیرہ اوپر تھا. تو نارملی وہاں پہ ورک شاپوں تھی, کل بھی بتایا تھا, کوئی چھوٹے ایک دکان کاریگر نہیں, 6 کاریگر, 10 کاریگر, 20 کاریگر, تو زیادہ 5 کلو سونا بھی نکلتا تھا نیٹ صاف. تو وہ 2 کلو سونا صاف کروایا نا, نیٹ سونا جو نیٹ نکلتا اس کے اوپر پیسے ملتے 2000 لیرہ. 3 کلو نیٹ صاف ہوا 3000 لیرہ. تو اس میں ہمارا شیئر ہوتا تھا 3 کا, ایک استاد جی مجید صاحب اور میں کام سیکھ گیا ہوا تھا, اور تیسرا جناب بشارت, وہ کل بتایا تھا اس کو کسی نے مرڈر کر دیا تھا سونے کے چکر میں, گولڈ کے چکر میں, بیروت میں. تو بیروت چلا گیا, کس سے پتہ نہیں جھگڑا ہوا یا اس کے پاس سونا تھا کہ اس نے مرڈر کر دیا سونا چرانے کے لیے. میری اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی, سیریا میں آخری دفعہ ملا. تو وہ جو سونا چوری کرتا تھا نا, اس میں کہتا تھا آپ کو حصہ نہیں دینا. اچھا ایک تو ہم نے استاد تھا محترم بھی تھا, ہم نے کہنا ٹھیک ہے جی نہ دینا. ایک دن خود ہی, اچھا وہ ماشاءاللہ وہ تھا مطلب عادی, تو وہ جب ہوتا تھا نا اس میں ٹون, تو وہ سچی باتیں کرتا تھا, لیکن بات بڑی زبردست کی اس نے. جب ہمیں تھوڑا سا, اچھا مجھے اور بشارت کو ہوتا ہے یار, ہم بچے ہی تھے نا, مطلب کیا میں 21 سال کی عمر میں باہر گیا تھا, 55 کی پیدائش ہے, 76 میں باہر, 75 کے آخر میں یا 76 میں, 21-22 سال عمر. تو وہاں پہ بچے ہی تھے, تو وہ ہمارے سے سینئر تھا. تو ہم آپس میں کہتے یار سانو یہ سالہ حصہ نہیں دے رہے. جو ٹن ہوتا تھا نا, تو وہ کہتا تھا کہ ایک دن وہ ٹن اس نے سن لیا کہیں یا اس کو اندازہ ہو گیا, تو اس نے بات ایسی کی تاریخی یاد کرنے والی. کہتا یار دوست تھا, بڑا تھا لیکن دوست تھا مجھے افضل, کہتا افضل بھائی اور بشارت کہ اچھا کک بڑا زبردست تھا وہ, ایسا زبردست کک تھا وہ. خود اس نے جانا گوشت جناب ایسا تھا جیسے کسائی تھا وہ, ایسا اتھوں لاؤ ایسے گوشت لانا پکانا, ایسا زبردست کک تھا نا. تو وہ اتنا اچھا آدمی تھا, پکاتا بھی خود تھا, ہمیں برتن بھی نہیں دھونے دیتا تھا. اچھا ٹون ہو گیا, ایک دن اس نے کہا جناب اے جڑا لیبر ہے نا, مزدوری یہ حق لال ہے ہمارا تینوں کا, یہ جو کرتا ہوں نا میں, یہ حرام میں کرتا ہوں, گناہ میں کرتا ہوں, اس میں آپ کو حصہ نہیں دینا کہ میں بھگتوں گا. میں جانتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. اور اچھا یہ تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا میں حلال کر رہا ہوں, تھا تو وہ چوری, تھی تو وہ حرام. لیکن وہ اس کی بات یوں اچھی لگی کہ یار میں کرنا نہ اپنی مرضی نہ کرنا چوری. اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ وہ سب یعنی کتنے 4-5-6 ہزار کا بکا کرتا تھا وہ چوری کا مال. لیکن وہ کہتا تھا کہ یار حرام چو میں تانوں حصہ نہیں دینا. اور اس نے ایک دن ٹون ہو کے بتا بھی دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں دیتا کہ یہ حرام کا میں ذمہ دار ہوں, یہ میرے اوپر گناہ لگنا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ شاید ہو گیا. تو سیریا میں ابھی رہتے ہیں, تو کل پھر سیریا سے شروع کریں گے. ابھی سیریا میں شاید کل کی ویڈیو سیریا میں ہو, تو اس کے بعد پھر سیریا سے نکلنا ہوگا. سیریا سے میں کہاں گیا تھا, کیسے گیا تھا, شپ پہ نوکری ملی نہیں ملی, اور سیریا میں کیوں چھوڑا. کام اچھا تھا سیریا میں, سونے کا کام تھا, لیکن چھوڑا کیوں نکلنا پڑا. بڑے پیسے کماتے تھے. میرے پاس جناب ادھر 3 انگوٹھیاں, ادھر 3 انگوٹھیاں, 2 3 لاکٹ. اور میں نے جب بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجنی, ہر پارسل کے اندر اپنے بہنوں کے لیے, اپنے بہنوئی کے لیے, شادی میری اس وقت ہوئی نہیں تھی, تو سب کو میں نے سونے کے تحفے بھیجنے. تو لیکن سوال یہ ہے کہ میں کیوں نکلنا پڑا اور کیوں چھوڑا اور کہاں میں گیا اور کیوں گیا, کیسے گیا, یہ کل سے شروع کریں گے. تو ویڈیو کا آپ کو مزہ آئے گا. میری
5 اگست میری سٹوری میری آپ بھی تھی، اور یہ ریکارڈ ہو گئی ہے، میرے بعد بھی چلتی رہے گی، جب تک میں ہوں پھر بھی چلتی رہے گی، تو دیکھنے والوں کو کام آئے گی، اور آپ کو اچھی لگے سٹوری تو میرا انعام کیا ہے، سبسکرائب کرنے آپ نے، لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو انڈ تک دیکھیے گا۔ کل شروع کریں گے کہ افضل صاحب لبا بھائی جان سیریا سے نکلے کیوں، اچھا کاروبار تھا سونے کا، کیوں نکلے اتنا کام چھوڑ کے، تو کل سے شروع کریں گے اگلی کہانی۔ ٹل دین نیکسٹ ویڈیو، یہیں سے کل ملیں گے، اور اسی شارجہ یونیورسٹی پارک آپ کو میں جا کے لوڈ کروں گا۔ زبردست میں نے 1 گھنٹے کی بنائی ہے ویڈیو واک کرتے ہوئے، تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان مانتا ہوں، نبی پاک کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے میں 1 گھنٹہ بہت تیز چلا ہوں، میرا کوئی سانس نہیں پھولا الحمدللہ۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں اپنی صحت کا خیال رکھیں، گھی چھوڑ دیں، چینی چھوڑ دیں، واک کریں، حرکت کریں، حرکت میں زندگی ہے، حرکت میں برکت ہے۔ آٹا چھوڑ دیں، میدا چھوڑ دیں، جو کھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے تھے، اور پیدل ضرور چلیں، اور آئل چھوڑ دیں، اور ٹینشن نہ لیں، ٹینشن لے کے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ رہنا اللہ کا نام ہے، کسی کروڑ پتی نے نہیں رہنا، کسی بادشاہ نے نہیں رہنا، کسی وزیر اعظم نے نہیں رہنا، سب نے چلے جانا اپنی اپنی باری پہ۔ میں نے اپنے لائف میں کتنے بندوں کا نام لیا، صاحب میں دعا کرتا ہوں سب چلے گئے۔ ٹل دین نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ۔